کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا۔ یہ کہاوت ایسے شخص کے لیے بولی جاتی ہے جو دوسروں کی نقالی میں اپنی شناخت بھی کھو بیٹھتا ہے۔ محاورے کے پس منظر میں کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ کوے کو ہنس کی چال بہت پسند تھی، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ہنس کے انداز میں چلے گا، اور ہنس کی چال سیکھنے کے لیے اس نے اس کی نقل شروع کر دی۔ ایک دن جب اسے یہ لگا کہ وہ سیکھ گیا ہے تو اس نے اپنے ساتھیوں کو مروب کرنے کے لیے ہنس کے اسٹائل میں چل کر دکھایا، جس پر سب ہنسنے لگے۔ کوے نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہنس کی طرح چلنا تو آیا نہیں، بلکہ تم تو اپنی چال بھی بھول گئے اور ٹیڑھے میڑھے چل رہے تھے۔ کہانی جس نے بھی بنائی ہے اپنے مطلب کے لیے خوب بنائی ہے، لیکن حقیقت سے اس کا دور کا واسطہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی کوے نے ہنس کی چال چلنے کی کوشش کی ہو؟ اور یہ بھی سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کہانی بنانے کے لیے کوے اور ہنس کو ہی کیوں چنا گیا، کسی اور پرندے کو کیوں نہیں؟ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے سے پہلے اگر ہنس اور کوے کے بارے میں اپنی معلومات کو اپ ڈیٹ کر لیا جائے تو جواب تک پہنچنا شاید آسان ہو جائے۔ پہلے ہنس کی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لمبی سی گردن والا سفید رنگ کا یہ پرندہ جو دریاؤں اور جھیلوں میں پایا جاتا ہے، دیکھنے میں بڑا باوقار لگتا ہے۔ پتہ نہیں اس آبی پرندے کو خشکی کے پرندے سے مقابلہ کرنے کے لیے کیوں چنا گیا، اور پھر اس کی چال کو ہی قابل ذکر کیوں گردانا گیا؟ ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہنس کی چال سے کہیں زیادہ اس کی اڑان دیدہ زیب ہوتی ہے، اور پانی پر تیرنے کا اس کا انداز تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے۔ قدیم یونانی کہانیوں میں یہ حسن اور موسیقی کی علامت ہے، جبکہ ہندوستان کی روایات میں اس کا ذکر دانائی، پاکیزگی اور روحانی بصیرت کے طور پر آتا ہے۔ ہنسوں کا جوڑا رومان کی علامت بھی اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ نر اور مادہ ایک ہی دفعہ ایک دوسرے کا انتخاب کرتے ہیں اور ساری عمر نبھاتے ہیں۔ اب کوے کی طرف آتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق کوا دنیا کے ذہین ترین پرندوں میں سے ایک ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوے کی ذہانت کا معیار انسان کے 5 سے 7 سال کی عمر کے بچے کے برابر شمار کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کوے کے مقابلے میں ہنس تو بدھو قرار پائے گا۔ کوے کی خوبیاں اتنی ہیں کہ گنتے ہی چلے جاؤ۔ تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ کوا نہ صرف اوزار بنانا جانتا ہے بلکہ انہیں استعمال بھی کرتا ہے۔ یہ خود کو ماحول کے مطابق ڈھالنے کا ہنر جانتا ہے۔ یہ مل جل کر زندگی بسر کرتا ہے، خوراک کی تلاش میں ساتھیوں کی مدد کرتا ہے، اور خطرے کی صورت میں انہیں خبردار کرنے میں بھی ان کے کام آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی جو اسے قدرت نے عطا کی یہ ہے کہ مردار سمیت فالتو خوراک کھا کر یہ ماحول کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور انسانوں کو بیماریوں سے بچاتا ہے۔ لیکن افسوس
کہ اس کی یہی خوبی اسے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام میں سب سے نچلی فہرست میں لے آتی ہے، جس میں شامل افراد کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ رہی صحیح کسر اس کا سیاہ رنگ پورا کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یہ کہاوت بھی کوے کے کام کی نوعیت اور سفید کے مقابلے میں اس کے کالے رنگ کی بنا پر وجود میں آئی ہوگی، اور اب تک یہ زبان کا حصہ اس لیے چلی آ رہی ہے کہ ہم لاکھ سادھو بنے، لیکن ہماری زندگیوں میں ذات پات اور کالے گورے کی بنا پر اونچ نیچ کا عمل دخل نہ صرف ہے بلکہ اچھا خاصا ہے۔ انگریزی میں بھی یہ محاورہ، جو مفہوم کے لحاظ سے کچھ مختلف نہیں، یہ ہے Crows are never whiter for washing themselves، یعنی کوے اپنے آپ کو کتنا بھی دھو لیں ان کا رنگ ذرا بھی گورا نہیں ہو سکتا۔ انگریز تو رنگ کی بنا پر خود کو ایک عرصے سے افضل سمجھتے چلے آئے ہیں، چنانچہ ان کی زبان میں ایسا محاورہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ مغرب میں اس رویے کو اب اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کو کم تر سمجھنا خلاف قانون قرار دے دیا گیا ہے۔ کالے گورے کو برابر قرار دینے کے لیے محاورہ کب بنے گا، اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔